اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں شک نہیں کہ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجتے رہتے ہیں، تو اے ایمان والا تم بھی درود بھیجتے رہو اور برابر سلام کرتے رہو۔ یہ میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور خصوصیت اور آپ کے لیے شرف و امتیاز ہے کہ اس کی مثال نہ پورے قرآن میں ہے، نہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی یا رسول پر ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کی فضیلت اور عظمت اور اس کی برکت اور اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ تفسیر میں ہے کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے حضور اکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، یصلون علی النبی، اور اس کے بعد حکم ہے کہ اے ایمان والو تم بھی رسول اکرم پر درود پڑھتے رہو اور آپ پر کمال ادب کے ساتھ کثرت سے سلام پڑھا کرو۔ یہ آیت بطور خاص نبی اکرم کی عظمت اور شان مبارک کو ظاہر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ تعریف نازل کی ہے میرے رسول کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے خبر دی ہے اور بعد میں حکم فرمایا ہے۔ خبر یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ نبی اکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، ہمیشہ وہ درود بھیجتا ہی رہتا ہے۔ ملائکہ بھی درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں اطلاع دی ہے، ہمیں مطلع کیا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم پر کثرت سے اور کمال ادب کے ساتھ درود پڑھا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ قرآن مجید میں سورہ الحمد سے والناس تک ایسا حکم اس ایک مقام کے سوا کسی اور مقام پر نہیں دیا، اور اس پر حکم دینے سے پہلے وہ خود اس عمل کو انجام دیتے ہوئے خداوند کریم نے حکم دیا ہے کہ میں یہ عمل خود کرتا ہوں اور اے ایمان والو تم بھی یہ عمل کرو۔ یہ وہ خاص دعا ہے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو درود پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم حق یہ ہے کہ ہم اپنے طاہر ہو کے پاک ہو کر درود کی تلاوت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو خداوند کریم اس کو قبول کرتا ہے۔ اگرچہ درود حق تعالیٰ سے منسوب ہے، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا رب، میرا خنان، میرا منان، میرا دیان، میرا مستعان، میرا ذوالجلال والاکرام اپنے نبی کے لیے یہ درود پڑھتا ہے، تو کیوں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس کے 5 معنی ہوں گے۔ کبھی یہ رحمت و مغفرت کے معنی میں آئے گا، کبھی مدح و ثنا کے، اور کبھی تزکیہ و کرامت کے معنی دے گا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ درود پڑھتے ہیں، تو ملائکہ سے اگر منسوب ہے تو یہ دعا اور استغفار کے معنی دے گا۔ اگر اس کی نسبت مومنین سے ہے تو صرف دعا کے معنی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندہ خاص اور ان کی آل کے لیے ذکر خیر اور مدح و رحمت ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل وہی سمجھ سکتا ہے جو لطیف حسن پاک و پاکیزہ ذہن اور قوت تمیز رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو خوشی سے حضور اکرم کے رخسار مبارک تمتما اٹھے، اور آپ نے فرمایا مجھے مبارکباد دو کہ میرے اوپر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو دنیا اور اہل دنیا سے سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے ایک ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ جو وسیلہ شفاعت ہے۔ صلوات و سلام بہترین وسیلہ شفاعت ہے۔ چنانچہ حضور اکرم نے فرمایا کہ روز قیامت میرے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ صلوات بھیجی ہے، سب سے زیادہ درود پڑھا ہے۔ اب ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ بھی درود پڑھتا ہے اور ہم بھی درود پڑھیں، لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے
کہ ہم درود پڑھتے ہیں. بلکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ درود پڑھا ہے اے اللہ تو اس کو قبول کر. ہم نے رسول کی شان میں جو بھی ہم نے ذکر کیا ہے، چاہے ہم آہستہ سے پڑھیں یا چاہے ہم نماز میں پڑھیں یا جیسے بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے خود درود بھیجنے کا حکم دیا ہے کہ میرے حبیب پر درود بھیجو، کیونکہ میں بھی درود بھیجتا ہوں. لیکن اس کی حکمت کیا ہے کہ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ درود پڑھو اور ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ تو درود پڑھ. انشاءاللہ آئندہ آڈیو میں ضرور کہ اللہ کی اس میں حکمت کیا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند کریم ہم سب کی پریشانیاں دور کرے اور ہماری عبادت کو قبول کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اللہم صلی علی محمد